وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے صدر اجلاس و معزز علماء دین، چاروں طرف اپناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میرے مائیں اور بہنیں، محترم سامعین و حاضرین جلسہ، میں بلا تمہید کیونکہ میں ایک مہمان کی حیثیت سے تشریف لایا ہوں اور میرے بعد جو اشتہاری مقرر ہیں بہت سارے ہیں، ان کو بھی آنا ہے، ان کو بھی سننا ہے. میرے پاس بس چند ہی منٹ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی اپنے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں رکھی جائیں. سامعین، آج میں جس عنوان کے اوپر مختصر انداز میں خطاب کرنے والا ہوں وہ ہے حقوق الزوجین، یا اس کو اگر عام بھاشا میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ایک ہسبینڈ کو، پتی کو، شوہر کو اپنی بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے اور ایک بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے لیے کیسا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کے اوپر میں آپ کے سامنے آج بات رکھوں گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ادھر لے کر آؤں، یہ یاد رکھیے گا کہ میاں بیوی، پتی پتنی، ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ دنیا کے تمام خوبصورت رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے. اور اس رشتے کی خوبصورتی اور اس کی نزاکت کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر پارہ 2 سورہ البقرہ کے اندر بڑی ہی خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے. آئیے ذرا اس آیت پر غور کیجیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میرے سامنے بیٹھے ہوئے مردوں سنیے، اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مردوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور اے عورتوں تم اپنے مردوں کے، اپنے مرد کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے لباس ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا، یہ بتایا کہ اے مردوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور اے عورتوں تم اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے پتی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے تم لباس ہو. تو کیا کہا اللہ نے کہ مرد اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہے. لیکن اتنی بہترین تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے تعلق سے فرمائی. لباس کیوں کہا اس کو سائڈ میں رکھیے. آئیے دوسری آیت پر ذرا غور کیجیے کیونکہ بڑی ہی مختصر انداز میں بیان کرنا ہے. دوسری آیت پر ذرا غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو سامنے رکھیے اور اس آیت پر غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر پارہ 21 سورۃ الروم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. پھر سے غور کیجئے، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں میں سے
ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ سے سوال کیجئے کہ ہے اللہ، ہم مرد تو ایسے بے خود تھے، ہمارے لیے ہماری بیوی کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے لیے عورتوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ بیوی تو شوہر کے لیے سر درد ہے، بیوی تو شوہر کے لیے مصیبت ہے، بیوی تو شوہر کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ بولتے ہیں نا بیوی ہمارے لیے مصیبت، ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے بھائی شادی مت کرو، اگر شادی کرو گے تو تمہاری زندگی جھنڈ بن جائے گی، تمہاری زندگی جھنڈ ہو جائے گی، شادی مت کرو، شادی مطلب مصیبت، کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو صلاح دیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بیوی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے مصیبت نہیں، ہمارے لیے سر درد نہیں۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، وقت بڑا ہی کم ہے میرے پاس، اس لیے میں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ اے سنگل پور کی سرزمین پر پہنچے ہوئے تشریف لائے ہوئے لوگوں سنو، اور لوگوں سنو، اگر رات کے ٹائم مان لو تمہارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ نوجوانوں سنو میری باتوں کو، میں آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ کی زندگی میں چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ رات کے 12 بجے آپ راستے کے کنارے بیٹھ کر موبائل میں پبجی کھیل رہے ہیں، پبجی کھیل رہے ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے رات کے 12 بجے راستے کے کنارے بیٹھ کر تم پبجی کھیل رہے ہو، کرام بورڈ کر رہے ہو، بات کیا؟ جواب آتا ہے کیا کریں صاحب، رات کو نیند نہیں آتی ہے، رات کو نیند کسے آتی ہے؟ جسے سکون ہو جس کی زندگی کے اندر، اور جس کی زندگی کے اندر سکون نہ ہو اس کی زندگی میں نیند نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ میں کبھی کبھار ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی ہے، 2 بج جاتا ہے، 12 بج جاتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں آپ نکاح کر لیجئے، آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ اور وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، اگر ہم نے تمہاری بیوی کو اس لیے بنایا تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ آگے غور کیجئے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہی گئی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں، اس آیت پر غور کر لینا، اس آیت کو سمجھنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، اس آیت پر غور کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہے لوگوں، یہ جو میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت کوئی اور پیدا نہیں کرتا، یہ محبت میں اللہ خود پیدا کرتا ہوں۔ اللہ یہ فرماتا ہے لوگوں، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ اپنی بیوی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اور آپ کی بیوی آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہے کٹیہار کے لوگوں سنو، میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت کوئی اور پیدا نہیں کرتا، یہ محبت میں اللہ خود پیدا کرتا ہوں، یہ محبت میں اللہ خود پیدا کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر نا ایک بڑے کام کی چیز بتا کر جا رہا ہوں، ایک بڑی کام کی چیز، غور کرنا اس آیت پر کیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب اسلام میں لو میرج کرنا جائز ہے؟ سنیے نوجوانوں، آپ سنیے میری باتوں کو، آیت کو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کو سامنے رکھ کے یہ بات کر جا رہا ہوں۔ نوجوان سوال کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ میں، فیس بک میں وغیرہ میں، کہ مولانا صاحب کیا اسلام میں لو میرج کرنا جائز ہے؟ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، اسلام میں نا لو میرج نہیں ہے۔ پھر سے سنیے، آپس میں باتیں نہ کریں، سنیے، اسلام میں لو میرج نہیں ہے، اسلام میں لو آفٹر میرج ہے۔ اسلام میں لو آفٹر میرج ہے، نکاح سے پہلے اسلام کے اندر محبت نہیں، بلکہ نکاح کے بعد اسلام کے اندر محبت ہے۔ اور نوجوانوں یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، نکاح سے پہلے جو محبت پیدا ہوتی ہے نا، جو آج ہم فون میں رات کے 12 بجے بابو کھانا کھایا،
میرا باپو سویا، میرا باپو یہ کیا، میرا باپو یہ کیا، نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں. رات کے 2 بجے تک، رات کے 12 بجے تک فون میں بتیاتے رہتے ہیں، فون میں بات کرتے رہتے ہیں. یہ جو محبت ہے نا، نکاح سے پہلے جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے یہ محبت پیدا ہوتی ہے. سن لو، نکاح سے پہلے لڑکی کے ساتھ بات کرنا، نکاح سے پہلے لڑکی کے ساتھ لگاؤ ہونا، نکاح سے پہلے لڑکی کے ساتھ محبت ہونا، میرے بھائیو یہ محبت شیطان کی طرف سے پیدا ہوتی ہے. تبھی تو دیکھیں گے کہ نکاح سے پہلے جو محبت پیدا ہوتی ہے کسی اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے کمرہ سے شروع ہوتی ہے یہ محبت، اور کسی ہوٹل کے کمرے میں جا کر، کسی ہوٹل کے کمرے میں جا کر یہ محبت دم توڑ دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت اللہ کی طرف سے نہیں، یہ محبت شیطان کی طرف سے پیدا ہوتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے نکاح کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ محبت میں اللہ خود پیدا کرتا ہوں. اس لیے دیکھیں گے نکاح کے بعد جو محبت ہوتی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ پٹری کے اوپر چلتی رہتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے نوجوانوں، نکاح سے پہلے پیار مت کرو، نکاح کے بعد اپنی بیوی سے پیار کرو. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اے لوگوں، میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے یہ محبت میں اللہ خود پیدا کرتا ہوں. اللہ اکبر. میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے. آئیے ایک حدیث اور سنا کے جاؤں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ شیطان جو ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ شیطان، یہ ابلیس جو ہمیں اور آپ کو جہنم کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. ابلیس کا بھی یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے کہ ایک بیوی کو شوہر سے الگ کر دیا جائے اور شوہر کو اپنے بیوی سے الگ کر دیا جائے. حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. امام مسلم اس کو صحیح مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، پتی پتنی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتہ کو سامنے رکھیں اور اس حدیث کو سامنے رکھیں. ابلیس سمندر کے پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، اپنا دربار لگاتا ہے اور چیلوں کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے، لوگوں کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گناہ پر آمادہ کرو. پھر شام کے ٹائم وہ لوگ اپنے سردار کے پاس آتا ہے، اپنے گرو کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد پورے دن بھر اس نے کیا کیا اس کی رپورٹ پیش کرتا ہے. ایک آیا، کہا کہ گرو یعنی ابلیس کو، اے گرو، اے ہمارے سردار، آج ہم نے ایک مسلمان کو ہم نے نماز سے غافل کر دیا. آج ہم نے ایک مسلمان کو فجر کی اذان ہو رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، فجر کی اذان ہو رہی تھی، مؤذن اس کو نماز کی طرف بلا رہا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. جب ہم نے اس کے اوپر نیند کو غالب کر دیا اور ہم نے اس کو نماز سے غافل کر دیا. گرو کہتا ہے تو سائڈ میں ہوا. اور ایک آیا، کہا ہم نے کسی کو شراب پینے پر مجبور کر دیا، تو بھی ہٹ جا. اسی طرح کرتے کرتے ایک آیا اور کہا کہ ہمارے گرو، اس رشتے کو سامنے رکھے، بار بار بتا کر جا رہا ہوں، اے ہمارے گرو، ہم نے میاں بیوی کے درمیان ہم نے جھگڑا کرا دیا، ہم نے میاں بیوی کے درمیان ہم نے تناؤ پیدا کر دیا، ہم نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے اکسا دیا، ہم نے اتنا جھگڑا کرایا اور ان دونوں کو یہاں تک نہیں چھوڑا جب تک ان دونوں کے درمیان طلاق نہ ہو جائے، جب تک ان دونوں کے درمیان ڈیورس نہ ہو جائے. اے ہمارا گرو، اے ہمارا سردار، ہم نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کرا دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے پیارے ساتھیوں، وہ شیطان، وہ گرو اپنے چیلا کو گلے سے لگاتا ہے اور لگانے کے بعد کہتا ہے نعم انت، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے. حدیث سے کیا پتا چلا کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اس رشتہ کو برباد کرنا، میاں بیوی کا رشتہ توڑنا، میاں بیوی کا رشتہ ختم کرنا، یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب کام ہے میرے پیارے ساتھ. اسی لیے تو اللہ کے پیارے رسول مسند احمد کی حدیث ہے اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے تعلق سے اپنے اس کے ہسبینڈ کو اکسا ہے یا پھر ہسبینڈ کے تعلق سے ہسبینڈ کے بارے میں اپنی بیوی کو اکسا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. کون مسلمانوں میں سے نہیں ہے؟ جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکا ہے اور جو شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکا ہے. اور آگے آئیے،
शैतान चाहता है कि मियाँ बीवी के रिश्ता को तोड़ दिया जाए। शैतान चाहता है कि मियाँ बीवी के रिश्ता को खत्म कर दिया जाए, और इस्लाम चाहता है कि नहीं, मियाँ बीवी का रिश्ता ना टूटे, मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बरकरार है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अब गौर कीजिए, इस्लाम ने, सुनिए, आज हम 10 बच्चे के बाप हो गए। मेरे भाइयों सुनिए मेरी बातों को, 15-15, 16-16 बच्चा आज हमारे घर में है। दाढ़ी पक गई, बाल पक गया आज हमारा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ये जानते नहीं है कि हमारे ऊपर बीवी का क्या हक है, और हमारी माँ और बहनें जानती नहीं है कि हमारे ऊपर हमारे शौहर का क्या हक है। आज देखिए, आज हमारे गांव में, समाज में बात बात पर डिवोर्स का वाकया सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा, तलाक का मसला हमारे सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों इतना ज्यादा तलाक का मसला और तलाक का वाकया हमारे सामने आ रहा है? इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि आज लोगों को नमाज का मसला तो मालूम है, लोगों को रोजे का मसला तो मालूम है, लोगों को ज़कात का मसला तो मालूम है, लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं है कि हमें बीवी के लिए कैसा होना चाहिए। और आज हमारे समाज में रहने वाली मेरी माँ और बहन को यह मालूम नहीं है कि हमारा शौहर का हमारे ऊपर क्या हक है। इस्लाम ने कुछ गाइडलाइंस हमें दिए, इस्लाम ने कुछ उसूल हमें दिए, इस्लाम ने कुछ कानून हमारे लिए बनाए, और दुनिया वालों से कहा कि दुनिया वालों, सिंघलपुर वालों, मुसलमानों, याद रखो, अगर इस्लाम के इस उसूल को और इस गाइडलाइंस को अगर फॉलो करके अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर चलती रहेगी। और अगर तुमने इस्लाम के इन उसूल के खिलाफ, इस्लाम के इन गाइडलाइंस के खिलाफ अगर तुमने अपनी जिंदगी गुजारी तो फिर तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। दो हक बयान करने, 15-20 मिनट का टाइम है, दो हक। बीवी को कैसा होना चाहिए, बीवी को अपने हस्बैंड के लिए कैसी होनी चाहिए, और आपको अपनी बीवी के लिए कैसा होना चाहिए। आइए सबसे पहले बीवी के ताल्लुक से, मेरी माँ बहनों सुनिए, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ लड़ती हैं, झगड़ गई हैं, तो आप मेरी बातों को सुनिए कि आपके ऊपर आपके हस्बैंड का क्या हक है, और आपको अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए आपको कैसा होना चाहिए। 3-4 हदीस में जल्दी मैं आपके सामने बयान करके चला जाता हूँ। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ पंडाल के पीछे बैठी हुई मेरी माँ और बहनों सुनो, मैं तुम्हें ये हदीस सुनाकर आज जाता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और के सामने सजदा करना जायज होता, फिर से सुनिए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर अगर किसी दूसरे के सामने सजदा करना जायज होता, तो मैं नबी बीवियों को हुक्म देता कि जाओ और जाकर तुम अपने शौहर के सामने, अपने हस्बैंड के सामने जाकर तुम सजदा करो। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ और बहनों गौर करो कि शौहर का कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा करना जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि जाओ और अपने शौहर के सामने जाकर सजदा करो। और एक हदीस सुनते जाइए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मरअतु ला तुअद्दी हक़ अल्लाह हत्ता तुअद्दी हक़ ज़ौजिहा। ओ मेरी माँ और बहनों, नबी अकरम बयान फरमाते हैं कि कोई भी औरत, फिर से सुनिए, अल मरअतु ला तुअद्दी हक़ अल्लाह, कोई भी औरत उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला का हक नहीं अदा कर सकती जब तक वो अपने शौहर का, अपने पति का और अपने हस्बैंड का हक अदा न कर ले। कितनी बड़ी बात कही गई है शौहर के ताल्लुक से। मेरी माँ या बहने, आप उस वक्त तक अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकती। अल मरअतु ला तुअद्दी हक़ अल्लाह हत्ता तुअद्दी हक़ ज़ौजिहा, जब तक कि आप अपने शौहर का हक न अदा कर दे। और हदीस सुनते जाइए, कल कयामत के दिन ऐसी औरत से कहा जाएगा कि इदा सल्लतिल मरअतु खम्सा व सामा शहरा व हफिज़त फरजहा व अतात ज़ौजहा, जो अपने शौहर की इताअत करती है, कल कयामत के रोज कीला लहा, ऐसी औरत से कहा जाएगा कि देखो जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं, तुम इन दरवाजों को देखो, और तुम जिस दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहो, जिस दरवाजे से जन्नत के अंदर प्रवेश करना चाहो, उस दरवाजे से तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, उस दरवाजे से तुम जन्नत के अंदर प्रवेश कर जाओ। ये शौहर का मकाम है मेरे प्यारे साथियों और मेरी माँ और बहनों। इसी तरह और एक हदीस सुनते जाइए,
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی. بڑی امپورٹنٹ حدیث بتانے جا رہا ہوں عورتوں کے لیے. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی, لیڈی آئی کسی کام کی وجہ سے. جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورت, کیا تیرا نکاح ہو گیا؟ اے عورت, کیا تیری شادی ہو گئی؟ کیا تمہارا خاوند موجود ہے؟ اس عورت نے جواب دیا, ہاں اللہ کے رسول, میری شادی ہو گئی, میرا نکاح ہو گیا, میرا خاوند موجود ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورت بتاؤ کہ تمہارا سلوک تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا, یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول, جہاں تک ممکن ہو پاتا ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہوں, اچھے طریقے سے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پیش آتی ہوں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, عورت تو دیکھ لینا صحیح سے, تو دیکھ لینا کہ تیرا سلوک اور تیرا یعنی بیہیویئر تیرے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ, کیونکہ تمہارا ہسبینڈ ہی تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارا ہسبینڈ بھی تمہارے لیے جہنم ہے. میری ماں اور بہنوں سنیے, اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو راضی کر لیجئے. اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو خوش کر لیجئے. اور اگر جہنم کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کی ناراضگی ہی آپ کے جہنم کی جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور ایک حدیث سنتے جائیے, اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کی موت اگر اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اس کا شوہر راضی ہے, اگر کسی عورت کی موت اس حال میں آتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت دخلت الجنہ, کل قیامت کے دن ایسی عورت جنت کے اندر جائیں گی. کون سی عورت؟ وہ عورت کہ ہسبینڈ اس کی موت کے ٹائم ہسبینڈ اس کے اوپر راضی ہو. اسلام نے شوہر کو یہ مقام دیا ہے. میرے پیارے ساتھیو, میری ماں اور بہنوں, یہ بھی سنتے جائیے شوہر کے تعلق سے. اگر شوہر آپ کو بستر پر بلائے, آج ہوتا ہے آج ہمارے سماج میں کہ بیوی نافرمانی کرتی ہے, اگر ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں ہسبینڈ, ان کو اپنے بستر پر بلاتے تو بیویاں عذر پیش کر دیتی ہے, خام خواہ بہانہ کرتی ہے, اپنے ہسبینڈ کے پاس نہیں جاتی ہے. تو میری ماں یا بہنیں سنیے, اسلام کیا کہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأة الى فراشہ, کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو, اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور اگر وہ نہ آئے, انکار کر دے, میری ماں بہنیں سنیے, اگر آپ کا شوہر, آپ کا ہسبینڈ, آپ کا پتی اگر آپ کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور آپ نہ آئے اور آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو کر رات گزار رہا ہے, تو حدیث کا الفاظ یہاں تک ہے لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح, کہ آسمان کے فرشتے آپ کے اوپر لعنت کی برسات کریں گے یہاں تک کہ وہ صبح نہ ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی شوہر کے پاس نہ آئے اور شوہر ناراض ہو جائے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کے اوپر آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں ایسی عورت کے اوپر, ایسی عورت کے لیے بد دعا کرتے ہیں فرشتے. حدیث کا الفاظ ہے وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ, کہ اگر ہسبینڈ بیوی کو بلائیں, اگر بیوی کچن میں ہو, کچن کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اپنی بھاشا میں, کوئی بتا سکتے ہیں کچن کو کیا بولتے ہیں؟ بھیسل گھر بولتے ہیں. اگر وَكَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ, اگر بیوی روٹی بنا رہی ہو, سبزی بنا رہی ہو, کچن میں کام میں مصروف ہو, شوہر نے طلب کر لیا کہ آؤ میرے پاس, اسلام کہتا ہے, شریعت کہتی ہے بیوی کو کچن سے آنا پڑے گا اپنے ہسبینڈ کے پاس. کیوں؟ اگر ہسبینڈ ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض, ہسبینڈ اگر ناراض ہو گیا تو فرشتے بھی ایسی عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اور کیا بتایا میری ماں بہن, آپ کا ہسبینڈ, آپ کے ہسبینڈ کا مقام دیکھیے کہ آپ کا شوہر آپ کے گھر میں موجود ہے, آپ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. عورت کے اوپر یہ, عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ شوہر کے اجازت کے بغیر بیوی نفلی روزہ رکھے. نہیں, کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. یہ مقام اسلام نے ایک شوہر کو, ایک پتی کو دیا ہے بیوی کے اوپر. اس لیے میری ماں بہنیں, اگر آپ کا شوہر گھر میں رہے تو آپ نفلی روزہ تب تک
نہ رکھے جب تک آپ کے شوہر کی طرف سے پرمیشن نہ آ جائے، اجازت نہ آ جائے، آدیش نہ آ جائے۔ اسی طرح آپ آج ہمارے سماج میں دیکھیے، شوہر گھر میں موجود ہے، بیوی کا جہاں دل کیا گھر سے نکل گئے، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے، شوہر فون کر رہا ہے، ارے کہاں ہے تو؟ بیوی کہتی ہے میں تو کٹیہار آ گئی۔ ارے کٹیہار چلی گئی، مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ میری ماں بہن رسول اسلام کہتا ہے کہ آپ شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! اسلام نے شوہر کو یہ مقام دیا کہ کوئی بھی بیوی شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ ایک حدیث سنا دوں پھر شوہر کے اوپر آ جاؤں گا، تب تک میرا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں بہت جلدی اپنی بات کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ دوسرے مقررات کی خدمت میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، میری ماں بہن اس حدیث کو بھی بڑا صحیح حدیث ہے، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کون ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت سب سے بہترین عورت ہے دنیا کے اندر۔ کون عورت؟ کہ جب اس کا شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، شوہر کا مزاج خوش ہو جائے، شوہر کی طبیعت خوش ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی عورت پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین عورت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں دوسری بات، اذا تطیعہ فی امر، اور کون سی عورت؟ جو شوہر کی اطاعت کرے، جو شوہر کی فرما برداری کرے۔ اگر شوہر بیوی کو حکم دے تو بیوی اس بات کو، اس حکم کو بجا لائے، اس حکم کا پالن کرے، شوہر کی اطاعت کرے۔ ایسی عورت کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایسی بیویوں کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں دنیا کے اندر سب سے بہترین عورت ہے۔ بیوی کے تعلق سے بتا دیا، شوہر کے تعلق سے بتا دیا، اب میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے ایک ہسبینڈ کی شکل میں۔ آپ بھی اب حدیث سنتے جائیں جی، یہ زیادہ ضروری ہے، آپ یہ سنیے، کیونکہ عورتوں کا شوہر کا حق بیان کرتے ہیں، بیوی کا حق نہیں بیان۔ آپ سنیے جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں، اگر شادی نہیں ہوئی ہے نا پھر بھی سنیے، ہو گئی ہے پھر بھی، کیونکہ آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ سنیے، ایک شوہر کو اپنے ہسبینڈ کے، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بیوی کو غلام نہ سمجھیں، بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، یہ غلام ہے، پیر کی جوتی، یہ بات بات پر مارنا، بات بات پر گالی دے رہا۔ سنتے جائیے، پہلی بات آپ اپنی بیوی کو رکھیل نہ سمجھے، آپ اپنی بیوی کو پیر کی جوتی اور غلام نہ سمجھے، بیوی کے ساتھ آپ بھلائی کریں۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ناپسند ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ساری بھلائی رکھی ہو۔ آئیے اور ایک حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مردوں سنو، اکمل المؤمنین احسنهم خلقا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مومنوں کے اندر سب سے بہترین کون ہے؟ مسلمانوں کے اندر سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ اکمل المؤمنین احسنهم خلقا۔ مسلمانوں کے اندر سب سے بہترین مسلمان، مومنوں کے اندر سب سے بہترین مومن وہ ہے جن کا اخلاق اچھا ہو، جن کا اخلاق بہتر ہو، جن کا چرتر بہتر ہو۔ اب سنو، اللہ کے نبی یہ بھی بیان فرماتے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ نِسَائِكُمْ، کہ اے سنگاپور والوں سنو، اے سنگاپور جلسہ سننے کے لیے آنے والوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ نِسَائِكُمْ، کہ اے لوگوں تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک اچھا ہو۔ دوسری حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لآلی وانا خیرکم لآلی، کہ اے لوگوں دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک اچھا ہو، دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے نزدیک اچھا ہو۔ پھر نبی نے فرمایا وانا خیرکم لآلی، کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، مجھے دیکھو جو میرے بارے میں یہ بتایا گیا، جو نبی کے بارے میں بتایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس نبی کو دیکھو، وہ نبی بیان فرماتے ہیں کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِآلِي کے لوگوں، میں تم سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے نزدیک، سب سے بہتر ہوں۔ پتا کیا چلا؟ مثال دے کر سمجھاؤں؟ چلیے ایک مثال دے ہی جاتا ہوں، کیونکہ میں مثال سے بچ رہا ہوں کیونکہ وقت بڑا کم ہے میرے پاس۔ مثال کیا ہے؟
ایک آدمی ہے سنگل پور کا رہنے والا, بڑا اچھا ہے. میرے گھر تو منجھیلی سب جانتے ہیں. منجھیلی والے کہتے ہیں یار سنگل پور کا جو حاجی صاحب ہے نا, وہ حاجی صاحب بڑا اچھا ہے, بڑا نیک انسان ہے. پوری دنیا حاجی صاحب کا احترام کرتی ہے. سب کوئی حاجی صاحب کا جب نام لیتے ہیں تو سمان سے لیتے ہیں, کیونکہ حاجی صاحب بڑے اچھے ہیں. لیکن حاجی صاحب اپنی بیوی کے نزدیک اچھا نہیں ہے, تو اچھا نہیں مانا جائے گا حاجی صاحب کو. اس بات کو یوں سمجھئے کہ اگر پوری دنیا ایک انسان کو کہے کہ نہیں یہ بہتر انسان ہے, یہ اچھا انسان ہے, اور صرف اس کی ایک بیوی اگر یہ گواہی دے دے, یہ کہہ دے کہ نہیں میرا شوہر اچھا نہیں ہے, تو میرے پیارے ساتھیوں پوری دنیا کی بات ٹھکرا دی جائے گی اور اس کی بیوی کی بات کو تسلیم کر لی جائے گی. اور یہ میں نہیں بتاتا ہوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اکمل المؤمنین احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم نسائکم, وہی سب سے بہترین انسان ہے تم میں سے جو اپنی بیوی کے نزدیک اچھا ہو. چلیے آئیے دوسری چیز, بیوی کا حق آپ کے اوپر کیا ہے. ایک صحابی رسول ہے حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی پیاری حدیث ہے, اس حدیث کو بھی سنتے جائیے. حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, آنے کے بعد سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر ہماری بیویوں کا کیا حق ہے, ہمارے اوپر ہماری بیویوں کا کیا ادھیکار ہے. یا اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ ہمیں اپنی بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے, ہمیں اپنی بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا تَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّلْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. اور لوگوں سنو کہ ایک ہسبینڈ کو اپنی بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا تَعِمْتَ, یہ بیوی کا حق ہے ہمارے اوپر. کیا حق ہے؟ تم جو کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ. سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی, تم جو کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ. اب بہت سارے لوگ مسئلے میں پڑ گئے, گھر میں گئے, خود تو بیڑی پیتا ہے, بیوی کو بھی بیڑی پلانا شروع کر دیا کہ چلے تو بھی پی. خود تو شراب پیتا ہے, چرس پیتا ہے, گنجا پیتا ہے, گھر میں گیا بیوی کو بھی کھلانا پلانا شروع کر دیا. کہا ہے نہیں یہ حرام ہے, ایسا نہیں کھا سکتے. کہا نہیں کھانا پڑے گا. بولا کیوں کھانا, کہ تیرا حق ہے میرے اوپر. بولا کیسا حق؟ بولا مولوی تنویر نے بتایا گیا کہ جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ. میرے بھائیوں یہ بتانے کا مطلب, اللہ کے نبی کے بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی سوکھی دال اور روٹی کھا رہی ہے, دال اور سوکھی روٹی کھا رہی ہے, آپ کٹیہار جا کر, بستول جا کر, ادھر پورنیہ جا کر, سنولی جا کر مٹن بریانی چکن بریانی کھانے نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. آپ جو کھاتے ہیں اپنی بیوی کو کھلانا پڑے گا. آپ کی بیوی گھر میں دال روٹی کھائے اور آپ دوستوں کے ساتھ جا کر باہر میں گلچھرے اڑائے اور گھر میں سبزی خرید کر نہ لائے, گھر میں ایک دن مٹن خرید کر نہ لائے اور آپ ہر دن جا کر مٹن کھائے, ایسا نہیں چلے گا, نہیں چلے گا میرے پیارے ساتھیوں. کون؟ نبی فرماتے ہیں وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا تَعِمْتَ, جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ اور جو تم پہنو وہ بیوی کو پہناؤ. یعنی آپ جتنا بہترین کپڑا پہنتے ہیں اتنا بہترین کپڑا آپ اپنی بیوی کو بھی پہنایا کریں. ایسا نہیں کہ جو تم پہنو, آپ تو راستے میں چڈی پہن کر گھوم رہے, بیوی کو بھی چڈی پہننا شروع کرا دیں کہ چلو تم بھی گھومو, میں ایسا کروں نہیں. آپ جس کوالٹی کی کپڑا پہنتے ہیں اس کوالٹی کی کپڑا بیوی کو بھی, اس کا مطلب ہے آپ جو اچھا پہنتے ہیں بیوی کو بھی آپ اچھا پہنائیے. اور ایک بات, کیا اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ. اے لوگوں سنو, خاص کر کے شیرشاہ آبادی جو برادری کے لوگ ہیں نا, یہ اس پوائنٹ کو, اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, آپ اپنی بیوی کے چہرے پر مت ماریے. ہاں اب تو خوش ہو گئے نا, مولانا صاحب ماروں گا چہرہ چھوڑ کر باقی جو حصہ ہے اس میں ماروں گا, ایسا ہو سکتا ہے نا, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چہرہ, اللہ کے نبی وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, تم چہرہ پر مت مارو. تو ہم کیا کریں گے؟ چہرے پر نہیں ماریں, ان کے جسم میں ماریں گے, جیسے آج ہم اور آپ مارتے ہیں بیوی کو. اور آپ کو جانتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر, بڑا افسوس ہوتا ہے, ملال ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم اپنی بیوی کو مار کر خود کو مرد سمجھتے ہیں. بیوی کو مار کر خود کو ہم اور آپ مرد سمجھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. وہ کٹیہار گیا, 2 جوتا کھا کے آیا, بلی بن کے, کتا بن کے 2 جوتا کھا کے آ گیا. وہاں پہ کچھ نہیں بول پایا, کھا لیا جوتا. گھر میں آیا, بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے, آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے, کیا بات ہے, کوئی لفڑا اکڑا, کوئی جھگڑا اگڑا, کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟
अब शौहर क्या करता है, जूता खोलकर बीवी को मारना शुरू कर देता है। बाहर तो वो चूहा बनकर, बिल्ली बनकर, कुत्ता बनकर लात खा रहा था, घर में आया तो बाहर का गुस्सा बीवी के ऊपर उतार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बीवी घर में शेर बन जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बीवी के ऊपर हाथ ना उठाया करें, नहीं हाथ उठाया करें, क्योंकि बीवी का आपके ऊपर हक है। अबू दाऊद की सही हदीस है कि सहाबा के जमाने में सहाबाए किराम अपनी बीवियों के ऊपर हाथ उठा दिया करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया कि मेरे सहाबा बीवियों के ऊपर हाथ ना उठाया करो। अबू दाऊद की हदीस है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के पास आते और कहते हैं अल्लाह के रसूल, आपने हम लोगों को मना किया बीवी को मारने से, हमने बीवी को मारना छोड़ दिया, लेकिन हमारी बीवियां बहुत ज्यादा बगावत और सरकशी पर उतर आई है। फिर अल्लाह के नबी ने परमिशन दिए थे कि जाओ हल्का सा मार देना। फिर उसके बाद वही औरतें शिकायत लेकर जब नबी के पास आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने खुतबा दिया, सहाबा के सामने तकरीर फरमाई और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों सुनो, जो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है, जो अपनी बीवी को मारता है, वो इंसान अच्छा इंसान नहीं है। बीवी को मारने वाला इंसान अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए मेरा पैगाम है कि आपकी बीवी का आपके ऊपर हक है। और भाइयों, अपनी बीवी के ऊपर ना मारा करे, ना जुल्म करे, ना टॉर्चर करे, बीवी के ऊपर हाथ ना उठाया करे। अरे वो बीवी जिसने अपनी माँ को छोड़कर आपके पास आई हो, वो बीवी जिसने अपने बाप को छोड़कर आपके पास आई हो, वो बीवी जो अपने खानदान को छोड़कर आपके पास आई हो, मेरे प्यारे साथियों, उस बीवी के ऊपर हाथ ना उठाया करे, उस बीवी का भी एहतराम करे, उस बीवी की भी इज्जत करे, उस बीवी का भी आप सम्मान करे। और क्या फरमाया, वाला तू कब्बी, आज हम और आप बार बार पर अपनी बीवी को उसकी माँ बहन खींच कर गाली देते हैं। सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बीवी का हक यह है कि कोई शोहर, कोई मर्द अपनी बीवी को गाली ना दे, वला तहजुर इल्ला फिल बैत। और ये भी बीवी का हक है आपके ऊपर, क्या करे कि अगर बीवी के साथ, सुनिए मसला को, बीवी के साथ लड़ाई हो गई, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, बीवी के साथ झगड़ा हो गया, आज हम क्या करते, थोड़ी सी बात हुई, बाहर आए, दोस्तों के सामने बताना शुरू कर दिए, दोस्तों के सामने बताना शुरू कर दिए, पूरा मोहल्ले के अंदर हमने बता दिया हमारी बीवी ऐसी है, हमारी बीवी ऐसी है। मेरे प्यारे साथियों, नहीं, बीवी का हक है आपके ऊपर कि अगर आप और आपकी बीवी के दरमियान अगर कुछ अनबन सी हो जाती है, अगर कुछ कहीं सुनी हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो उसको घर के अंदर, कमरे के अंदर उसको खत्म कर दीजिए, कमरे के अंदर उसको मिटा दीजिए। ये कौन बयान फरमाते हैं? ये अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। अब आइए, आपकी बीवी का आपके ऊपर हक क्या है? आपकी बीवी का आपके ऊपर यह भी हक है कि मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी बीवी को बुराई से बचाएं। ये बीवी का हक है आपके ऊपर कि आप अपनी बीवी को बुराई से बचाएं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत उमर सवाल करते